السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نبوت کے 5ویں سال کی، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے تو اس سے بچنے کی کوئی شکل نکل آئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حکمت بھرے قدم اٹھائے۔ ایک، ارقم بن ابی ارقم مخزومی کے مکان کو دعوت و تربیت کے کیندر کے روپ میں استعمال کیا، اور دوسرا، مسلمانوں کو حبشہ کی ہجرت کا حکم فرمایا۔ سب سے پہلے بات کریں دار ارقم کی، تو صحابہ گھاٹیوں میں اکٹھا ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کچھ دشمنوں نے دیکھ لیا تو گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک کافر کو ایسی چوٹ لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ دیکھیں مکہ میں ابھی ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا، بلکہ ایجا رسانیوں پر صبر کا حکم تھا، کیونکہ اگر ایسا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور لمبا کھنچ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ابھی کام پردے کے پیچھے سے کیا جائے۔ ادھر حضرت ارقم کا گھر صفا پہاڑ کے دامن میں دشمنوں کی نظر سے دور الگ تھلگ تھا، اسی لیے حضور نے اس مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ جمع ہونے کا سینٹر بنا لیا، تاکہ یہاں خفیہ طور پر جمع ہو سکیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھا سکیں۔ اور دوسرا حکم تھا حبشہ کی پہلی ہجرت کا۔ اب مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا جب بہت ہی مشکل ہو گیا تھا، ان سنگین اور اندھیرے کی حالت میں سورہ زمر کی آیت 10 نازل ہوئی۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین وشال ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں ہجرت کی اور اشارہ کیا اور بتایا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ نیائے پریہ بادشاہ ہے، وہاں کسی پر بھی ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 590 میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی اور ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان اس گروہ کے امیر تھے، اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی اور روانہ ہوئے۔ قریش کو بعد میں ان کے جانے کا پتہ چلا، پھر بھی انہوں نے پیچھا کیا اور تٹ پر پہنچے، لیکن صحابہ کرام تو آگے جا چکے تھے، اسی لیے وہ واپس آ چکے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کی سانس لی، لیکن اس کے بعد مکہ میں جو مسلمان تھے ان پر قریش کا انیائے اور اتیاچار اور بڑھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر سے حبشہ کی اور ہجرت کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں زیادہ پریشانیوں اور کٹھنائیوں سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ اس بار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام کرنے کا سنکلپ لیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی پکڑ میں آنے سے پہلے ہی حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس بار کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی اور 18 یا 19 عورتیں ان کے ساتھ تھیں۔ مشرکوں کو بہت دکھ ہوا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک شانتی پورن جگہ پر پہنچ گئے، اس لیے انہوں نے عمرو بن عاص، جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دودت بنا کر ایک اہم مہم پر بھیجنے کا سوچا۔ ان کو نجاشی کے بادشاہ اور درباریوں کی سیوا میں بھیٹ اور اپہار دے کر ان مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے حبشہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے حبشہ پہنچ کر بادشاہ کو اپہار دیے، پھر انہیں اپنے وہ دلائل بتائے جن کو آدھار بنا کر وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے، بلکہ نجاشی نے انہیں وہاں سے واپس بھیج دیا اور کہا، میں ان مسلمانوں کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔